مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی ریاست پر لعنت بیچتے ہوئے کہا کہ یہ ماں نہیں ہے بلکہ ڈائن ہے۔ دوستو، مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ریاست پاکستان کے کردار پر انتہائی سخت تنقید کی اور کہا کہ ریاست کو ماں کی طرح اپنے لوگوں کو جوڑنا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کے مطابق ریاست لوگوں، سیاسی جماعتوں اور حتیٰ کہ مدارس کے درمیان ڈیویژن پیدا کر رہی ہے اور ملک میں امن، سٹیبلٹی اور اکنامک ریکوری کے بجائے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جن سے فاصلے مزید بڑھ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں مولانا نے ریاست کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے ماں کے بجائے ڈائن قرار دیا۔ اب یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کیا صرف ریاست کو ذمہ دار قرار دینے سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ میری نظر میں جواب ہے نہیں، کیونکہ اگر ریاست سے گڈ گورننس، ڈیموکریسی اور سٹیبلٹی کی توقع کی جا رہی ہے تو سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان خود یہ بات کہتے ہیں کہ بعض حالیہ قوانین اور اقدامات آئین سے متصادم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت آج آئین کے خلاف اقدام کی مخالفت کرتی ہے اور کل اسی حکومت یا انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو عوام اس کے پولیٹیکل سٹانس کو کیسے سنجیدہ لے؟ یہاں مولانا کے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنے واضح پرنسپل، رولز اور پولیٹیکل پوزیشن طے کرے۔ اگر مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، تحریک انصاف، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا یا کوئی بھی دوسرا ادارہ آئین اور جمہوری اصولوں کے خلاف جائے تو اصول ایک ہی ہونا چاہیے، حمایت نہیں، چاہے سیاسی فائدہ کچھ بھی ہو۔ یہی کانسٹنسی عوام کو یہ یقین دلاتی ہے کہ کوئی سیاستدان صرف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ واقعی اپنے نظریے کے لیے کھڑا ہے۔ ہم نے پاکستانی سیاست میں یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی لیڈر اپنے اصولوں پر مستقل کھڑا رہتا ہے تو اس کا ایک واضح پبلک امیج بنتا ہے۔ عمران خان نے بھی اپنی سیاست میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد یا مفاہمت سے انکار کو ایک مستقل سیاسی موقف کے طور پر پیش کیا۔ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کم از کم عوام کے سامنے ایک واضح نیریٹو اور پولیٹیکل لائن موجود تھی۔ یہی چیز مولانا بھی کر سکتے ہیں، صرف یہ نہ کہے کہ ریاست غلط کر رہی ہے بلکہ واضح کرے کہ آئین کے معاملے پر ہماری ریڈ لائن کیا ہے، کن اقدامات کی مخالفت ہوگی اور کن لوگوں کے ساتھ اصولی بنیاد پر تعاون نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل مسئلہ صرف حکومت، اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی جماعت کا نہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انسٹیٹیوشنل کرائسس، پولیٹیکل پولرائزیشن اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا سیاستدان اقتدار سے باہر رہ کر بھی وہی بات کرتا ہے جو اقتدار کے قریب جا کر کرتا ہے۔ اگر مولانا واقعی سمجھتے ہیں کہ ریاست جان بوجھ کر حالات خراب کر رہی ہے تو پھر ان کے پاس ایک بڑا پولیٹیکل اپرچونٹی بھی ہے۔ وہ صرف تنقید نہ کرے بلکہ ایک واضح جمہوری روڈ میپ کے ساتھ عوام کے سامنے آئے، کیونکہ حقیقی جمہوریت صرف انتخابات کا نام نہیں۔ حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے رول آف لا، آئینی سپرمیسی، فری اینڈ فیئر الیکشن، مضبوط پارلیمنٹ اور سیاسی احتساب۔ اور اگر کوئی سیاستدان ان اصولوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسے سب سے پہلے اپنے سیاسی فیصلوں میں بھی
انہی اصولوں کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے نزدیک مولانا فضل الرحمان کا ریاست پر یہ سخت بیان صرف ایک سیاسی تقریر نہیں بلکہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تنقید صرف ایک دن کی ہیڈ لائن بن کر رہ جائے گی یا مولانا اسے ایک مستقل سیاسی پالیسی میں تبدیل کرتے ہوئے عوام کے سامنے آئیں گے، کیونکہ پاکستانی عوام اب صرف بیانات نہیں چاہتے، وہ کلیئر پوزیشن، کانسٹنٹ پالیسی اور ایکشن چاہتے ہیں۔ اگر مولانا یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آئین اور جمہوریت کے معاملے میں ان کے اصول اقتدار اور سیاسی فائدے سے بالاتر ہے تو یقیناً ان کی بات زیادہ وزن رکھے گی، لیکن اگر کل وہی جماعتیں جنہیں آج تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوبارہ سیاسی پارٹنر بن جائے تو پھر عوام کے ذہن میں یہی سوال رہے گا کہ مسئلہ واقعی اصول کا تھا یا صرف پولیٹیکل نیگوشیشن کا۔